آج کے خصوصی مہمان ہمارے درمیان ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت اور بالخصوص ہند و پاک اور اہل علم کے درمیان معروف و مشہور شخصیت پروفیسر ابو سفیان اصلاحی، ایک جانا پہچانا نام، تقریباً 75-60 سے زائد کتابوں کے مصنف، زیادہ میں تعارف نہ کرا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج کے کلیدی خطاب کے لیے پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب، دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محمد عمیر صدیق ندوی صاحب اور ظاہر ہے بہت ایسے نام ہیں جو بڑے موقر اور بڑے معزز میرے سامنے ہیں، تو اس سارے لوگ جو اسٹیج پر ہیں ان سب لوگوں کا میں بھی استقبال کرتا ہوں، اور جو ہمارے سامعین ان سب لوگوں کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو عنوان ہے آج مذاکرے کا موجودہ مسائل اور ان کا حل، ظاہر ہے کہ صرف آپ مسائل کیا ہیں، معاشرتی دقتیں کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، اس کا صرف ذکر آپ کریں اور اس کا سلوشن، ان کا حل آپ کے سامنے نہ ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو سکندر صاحب کے پاس مسائل بھی ہیں اور اس کا حل بھی ہے، اور حل کرنے والوں کو اس میں انہوں نے مدعو بھی کیا ہے۔ اور یہ بہت عجیب سی بات ہوگی کہ کسی ملک میں آپ رہتے ہوں اور کسی سے آپ کا تعلق ہو تو اس کے اطراف کیا ہیں، اس کے اکناف کیا ہے، آپ کے آگے پیچھے کے مسائل کیا ہیں، آپ دیکھتے کیا ہیں۔ اگر آپ نہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ انسان نہیں ہیں، بلکہ قرآن بار بار جو بات کہتا ہے، کل انعام کی بات کہتا ہے کہ جو دیکھتا نہیں چلتا رہتا ہے، لیکن انسان کی جو فطرت ہے، اس کا جو مزاج ہے، یا جو انسان کا مزاج قرآنی ہے، اس پر آپ غور کریں تو دیکھنے کی بات کرتا ہے، وہ تفکر کی بات کرتا ہے، وہ سوچنے کی بات کرتا ہے، وہ تالیف قلب کی بات کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو بہت سے جو مفسرین ہیں، بہت سے جو محققین ہیں، جو قرآن پہ مستقل کام کرتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ انسانوں کی کتاب ہے۔ مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھیے، جماعت اسلامی کا لٹریچر پڑھیے، بہت سے دیگر لوگوں کو پڑھیے، یا یوسف القرضاوی کی گفتگو پڑھیے جو ان کی فقہی مسائل ہے، بار بار وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو سیرت پاک ہے، یہ دنیا کے تمام لوگوں سے بحث کرتی ہے۔ ابھی جو خطبہ استقبالیہ پیش کیا گیا، یا اس سیمینار کے جو اغراض و مقاصد سے گفتگو کی گئی، سر سید کا بھی نام لیا گیا، لیکن سر سید جو گفتگو کرتے تھے، وہ جو تہذیب الاخلاق نکالا کرتے تھے، وہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتے تھے، انہوں نے ستی پر بھی گفتگو کی ہے، انہوں پر جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، جو برادران وطن ہیں، ان کے جو مسائل تھے اس پر بھی گفتگو کی ہے۔ تو اگر آپ صاحب ایمان کی حیثیت سے گفتگو کرتے ہیں، یہ ایک اہل قرآن کی حیثیت سے بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پر برابری کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے۔ تھوڑا سی مجھے اس کی کچھ کمی کا احساس ہوا ہے۔ آپ کسی معاشرتی مسائل کی بات کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہندوستان میں تیستا کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے مسائل سے نمٹ رہی ہیں، جس طریقے سے جیل جا رہی ہیں،
ہمارے ملک میں بہت سے ایسے بھائی ہیں، بہت سے ایسے برادران وطن ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کو جو ابھی آپ نے گنایا ہے وہ جس طریقے سے اٹھاتے ہیں، جتنی شدت ان کے ہاں ہے، جن کا لہجہ جتنا ان کا تلخ ہے آپ کا نہیں ہے، تو اگر ان کا یہاں پہ ذکر نہ ہو، ان کی ستائش نہ کی جائے، ان کے مسائب کا ذکر نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بڑی ادھوری سی رہے گی۔ اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ابھی بات وہ میں نے کہی ہے کہ قرآن کو مستقل پڑھتے رہیے آپ، تو آج جو میری گفتگو ہوگی وہ صرف اس پر ہوگی کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اس کے کسی سوسائٹی سے، کسی ملک سے، لوگوں سے اس کا تعلق کیا ہے۔ ابھی میں نے کہا ہے کہ یہ انسانوں کی کتاب ہے۔ قرآن جو ہے، ابھی میں نے کہا کہ اطراف میں دیکھنے کی ضرورت ہے، تو قرآن بار بار آنکھ دیکھنے کی بات کرتا ہے، آنکھیں کھولنے کی بات کرتا ہے، فکر مندی کی بات کرتا ہے۔ قرآن کو پڑھیے تو وہ سرخیزی کی بات کرتا ہے، اور خاص طور سے وہ اس طریقے سے معاشرتی مسائل کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو فکر مند ہوتا ہے، جو ریفارمر ہوتا ہے، جو کسی معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ سوتا کم ہے۔ یعنی قرآن کی جو ایک بنیادی تعلیم ہے وہ کم خوابی ہے۔ آپ پورے قرآن کو پڑھیے، وہ کم خوابی کی بات کرتا ہے۔ تو جب تک آپ کے ہاں کم خوابی نہ ہو، فکر مندی نہ ہو، تفکر نہ ہو، یہ ساری باتیں قرآن کہتا ہے، جب تک آپ کے ہاں تعریف قلب کا مسئلہ نہ ہو، کسی سے قریب ہونے کا اور کسی کو قریب کرنے کا جذبہ اگر آپ کے اندر نہ ہو، تو ان مسائل کو حل نہیں سکتے ہیں، ان مسائل کو پوری طریقے سے غور نہیں کر سکتے ہیں۔ میں ایک آیت یہاں پر پڑھنا چاہوں گا، یہ ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کی ہے، کہ جو قرآن کا دیباچہ، جو قرآن کا دیباچہ کہا جاتا ہے، اس کی جو ایک آیت ہے روز آپ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ ہے کیا چیز۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں اور کہہ سکتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ جو آج کا جو سیمینار ہے نا، یہ اس کا ٹاپک ہے، کہ اگر آپ یہ دعا نہ کریں کہ ہمیں ہدایت کی طرف ہے۔ قرآن میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، بلکہ ایک لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک تو شہید کا لفظ آتا ہے، ایک شہداء کا لفظ آتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید تھے، وہ نگراں تھے، بلکہ راعی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی ایک طریقے سے جیسے ایک گڈریا ہوتا ہے، جو ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ جانوروں کو چراتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے کہ وہ مسائل کو دیکھیں، یہ لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں، لوگوں کی ترغیبات کیا ہیں، وہ جیتے کسے ہیں، کس طریقے سے جینا چاہتے ہیں، تو اس میں صراط مستقیم کا کس طریقے سے استدلال ہوگا، کس طریقے سے اس کو ہم معاشرے میں داخل کرنا چاہیں گے یا اس کی طرف بلانا چاہیں گے، یہ بالکل ابتدائی میں یہ بات رکھ دی گئی ہے۔ یہاں صاحب علم موجود ہیں، عمیر صاحب موجود ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو صراط کا لفظ آیا ہوا ہے، عربک میں طریق کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، عربک میں سبیل کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، دنیا بھر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر یہ آپ سے سوال کیا جائے کہ یہاں لفظ صراط کیوں آیا ہے، تو جناب عالی میں جو اس کی توجیہ کرنا چاہوں گا، میں جو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا، عربک میں جو صراط کا لفظ ہوتا ہے وہ تلوار کو کہتے ہیں، ایسی تلوار جو کاٹنے والی ہو۔ اگر اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے کوئی بڑھتا ہے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے ہیں، تو آپ بالکل اس سے یہی سمجھیں گے کہ کسی کو مارنے جا رہے ہیں، کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، کسی کا سر اڑانے جا رہے ہیں۔ تو صراط جو اس سے ہے، اس کا مفہوم صرف اتنا ہی سے ہے کہ ایسا راستہ کہ جس میں کوئی کنفیوژن ہو، کسی طریقے کا شک نہ ہو، شبہ نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک فائنل کتاب ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام کتابوں میں اس کا جو درجہ ہے
وہ سب سے بالا ہے. تو یہاں یہ بات کہی گئی کہ قرآن کا جو صراط ہے، قرآنک جو روٹ ہے یا اسلامک جو روٹ ہے وہ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے. اگر اس راستے کو پیش نظر آپ رکھیں تو آج کے جو مسائل ہیں، آج کی جو دقتیں ہیں، آج کے جو اضطرابات ہیں، جو ذہنی خلجان ہیں، وہ پورے طریقے سے آپ اس کتاب کی روشنی میں یا اس صراط کی روشنی میں پورے طریقے سے واضح کر سکتے ہیں. اچھا، صراط کا لفظ جو ایک خاص قسم سے یہاں لایا گیا ہے، اور قرآن کے جتنے الفاظ ہیں اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے. اس کو اپنی جگہ سے آپ ہٹانا چاہیں تو اس کی جو معنویت ہے، قرآن کی جو تفہیم ہے، وہ کہیں کھو کر گم ہو کر رہ جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ مستقیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یعنی قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر واقعتاً تم اصلاح چاہتے ہو، معاشرتی مسائل کو دور کرنا چاہتے ہو، ایک بڑی پاکیزہ اور خوبصورت سی سوسائٹی کا قیام کرنا چاہتے ہو، تو اس راستے پر استقامت انتہائی ضروری ہے. یہ قرآن کہنا چاہتا ہے کہ یہ ایسا تیسا راستہ نہیں ہے. دنیا کے بہت سے راستے ہیں، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، نہ جانے کتنے راستے ہیں، لیکن ان راستوں میں چینجز گوارا ہوتے ہیں، اس میں حق کو اضافہ ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر تم سوسائٹی کا پرماننٹ سلوشن چاہتے ہو، اگر مستقل کسی چیز کا حل چاہتے ہو، تو جس صراط مستقیم کی بات کہی گئی ہے اور بندے سے یہ چاہا گیا، اللہ چاہتا ہے، اس کا پیدا کرنے والا چاہتا ہے کہ اگر تم اصلاح چاہتے ہو تو یہ مانگو اللہ سے کہ ہمیں ایسا سلوشن چاہیے، ایسا راستہ چاہیے، ایسا کوئی پرماننٹ حل چاہیے. تو یہ بات اس میں کہی گئی ہے. چونکہ یہ دیباچہ تھا تو میں کہنا چاہوں گا کہ جس دربندی کے ساتھ، جس جذباتی انداز میں بندہ دعا کرتا ہے، تو فوراً ہی اس کے ختم ہونے کے بعد، اس کے دیباچے کی اختتام کے بعد جو بات کہی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز آپ مانگیں اور اسے مانگنے کی بات کہی ہے، تو مانگنے کے فوراً بعد جو بات کہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اسی کا جواب ہے. یہ اسی کا جواب ہے کہ دیکھو تم جو مانگ رہے ہو، جو تم صراط مستقیم کی اور معاشرتی مسائل کا سلوشن چاہتے ہو، تو یہ وہی کتاب ہے. یہ وہی کتاب ہے. اگر تم اس کتاب کو پکڑ لو گے تو یہ وہ کتاب ہے جو ڈاؤٹ لیس ہے، اس میں کسی طریقے کا شک نہیں، کسی طریقے کا شبہ نہیں ہے. اگر تم کارل مارکس کے راستے کو پڑھو گے یا بہت سے ایسے ریفارمر ہیں، ان کی چیزوں کو پڑھیں گے، ان کی فلسفی کو سامنے رکھ کر معاشرے کی اصلاح چاہو گے، تو اس میں کچھ گڑبڑی ہو سکتی. بھائی وہ انسانی چیزیں ہیں نا، لیکن چونکہ یہ الہامی راستہ ہے، چونکہ یہ الہامی سلوشن ہے معاشرے کا، تو کہتے ہیں کہ تم اسے پکڑو. لیکن تم کو پکڑنا کس طریقے سے؟ جب آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہیں، جب معاشرے میں مصلح بن کر لوگوں کے سامنے آنا چاہیں، تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اخلاص اس میں. جو متقین کا مسئلہ یہ ہے، یہاں پر صاحب علم موجود ہیں، فلاح کے لوگ موجود ہیں، اصلاح کے لوگ موجود ہیں، تو جو متقین کا لفظ ہے نا، کہ جو مصلح ہوتا ہے، جو ریفارمت ہوتا ہے، جو سوسائٹی کی غلاظت کو اور اس کے پس کو نکالنا چاہتا ہے، تو اس میں اخلاص بہت ضروری ہے. متقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. متقین کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہماری سوسائٹی میں خاص قسم کی متقی کے بارے میں. یہاں متقی کیونکہ بالکل سے لغوی معنی میں ہے کہ اگر صحیح معنوں میں تم اصلاح کرنا چاہتے ہو، صحیح معنوں میں تم ایک اسلامک انقلاب لانا چاہتے ہو، سوسائٹی میں جو غلاظت ہیں، جو خامیاں ہیں، جو نقائص ہیں، اسے دور کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے سچائی بہت ضروری ہے، صداقت بہت ضروری ہے، اخلاص بہت ضروری ہے. تو یہ دونوں آیتیں، ایک تو دیباچے میں ابتدا میں جو بات کہی گئی، فوراً ہی اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر ان چیزوں کو پڑھا جائے تو ہم ایک ریفارمر کیسا ہونا چاہیے، اس کی مطلوبہ صفات کا ہے، اس کی نمبر 1 جو صفت ہے مخلص، سنسیئر ہو، وہ اپنے آپ اس پر خود فراموشی کا عالم تعریف.
جب تک خود فراموشی کا عالم نہیں ہوگا، جب تک وہ جذباتی نہیں ہوگا، جب تک وہ معاشرے کی اصلاح کا جنون اس پر طاری نہیں ہوگا، تو کوئی بہت بڑا کام، بہت اس طریقے کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ میں اسی تعلق سے میرے ذہن میں ایک آیت آئی ہے، وہ وجدک ضالًا، قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضال پایا۔ اب دیکھیے اسی میں جس بات میں کر رہا تھا، جس کیفیت کو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا، وہ اس میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عرب کا معاشرہ تھا، جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جو سوسائٹی ان کے سامنے تھے، کہتے ہیں اس کو جب دیکھتے تو ان کو بڑی کراہ ہوتی، بڑا درد ہوتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درد کو زال سے لفظ استعمال کیا، کہ زال کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے، گمراہ کے معنی میں نہیں ہے کہ راستے سے کوئی ہٹ جائے، صرف اتنی سی بات کہا گیا۔ زال کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک دم اندر سے پریشان رہتے ہیں، بالکل کسی چیز کی اصلاح کے لیے کسی کوئی جیسے درد اٹھتا ہے تو انسان کبھی کبھی کانپنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سوسائٹی کا درد تھا، کفار و مشرکین کا درد تھا، طائف کے لوگوں کا درد تھا، ان کے سامنے یہ سارے درد تھا۔ اسی کو یہ پیش کیا ہے۔ گویا سیرت پاک اور قرآن کی آیت آپ سے یہ چاہتی ہے کہ جب آپ معاشرے کے لیے نکلیں تو ایک دم سے پورا وجود جو آپ کا ہے اس پر آپ معاشرہ طاری ہو، لوگوں کی چیزیں آپ پہ طاری ہوں، آپ پورے دل و جان سے، پورے اپنے وجود کے ساتھ یہ چاہیں کہ ہم اس کی اصلاح کر دیں۔ قرآن میں اور ایک جگہوں پر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسائل کو دیکھ کر، اپنے لوگوں کو دیکھ کر، اپنے خاندان کو دیکھ کر اتنا حیران ہوتے تھے، اتنا پریشان ہوتے تھے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ اپنے آپ کو ہلکا مار ڈالیں گے، یہ تک کہا گیا۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تک یہ کیفیت آپ پر طاری نہیں ہوگی، جب تک اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کر آپ حیران نہیں ہوں گے، آپ کے دل میں اضطراب نہیں ہوگا، تو ایک آپ اچھے مسلم نہیں بن سکتے، ایک اچھے آپ ریفارمر نہیں بن سکتے۔ میں سر سید کو یاد کرنا چاہوں گا، یہاں ہمارے ایک بڑے علی یہاں پر موجود ہے۔ سر سید نے لکھا ہے کہ کوئی ایسی رات نہیں گزری ہے کہ میں نے کروٹیں لیتے لیتے گزاری نہ، کروٹیں لیتے تھے اور کہتے کہ مستقل روتے رہتے تھے۔ کیوں؟ اس کے سامنے سوسائٹی تھی، مسلمانوں کے مسائل تھے، مسلمانوں کی جو ایجوکیشنل افلاس تھا، جو بڑا ان کا اسٹیٹس تعلیمی گرا ہوا تھا، اور اصلاح بھی اس کے سامنے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر سر سید نے لکھا ہے کہ کبھی میں رات بھر سویا نہیں۔ جو قرآن نے یہ بات کہی ہے، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ قرآن کم خوابی کی بات کرتا ہے، قرآن کا مزاج ہے، کم خوابی کی بات کرتا ہے، تو سر سید کبھی سوئے نہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں، چونکہ دائرہ شبلی میں موجود ہوں، تو علامہ شبلی نے دیکھا کہ تہجد میں سر سید رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، تو شبلی وہیں کہیں آس پاس تھے، ان کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو شبلی گئے، ہمارے عمیر صاحب موجود ہیں، کبھی شبلی میں سر سید نہیں کہا، ہمیشہ آقائی کہتے تھے، ہمیشہ سیدی کہتے تھے، کبھی نام نہیں لیتے تھے۔ اس قدر احترام سر سید کا، یہ ساری چیزیں تھی۔ سر سید کے شبلی کے خطوط کو پڑھیے تو گفتگو کیسے کی جاتی ہے، القاب کیسے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس سے چھن کر سامنے آ جاتی ہیں۔ تو گئے اور انہوں نے یہ پوچھا کہ سیدی کیا گھر پہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ کوئی تار آیا، تار کا لفظ استعمال کیا، آپ پڑھیے گا، یہ موجود ہے۔ تو سر سید نے ڈانٹا بہت شبلی کو اور یہ کہا کہ تمہیں میرا گھر یاد آ رہا ہے؟ ملت پر اتنے سنگین مسائل ہیں، اتنی ان پر انحطاط تعلیمی طاری ہے، اتنا زوال طاری ہے، اور تم کو میرا گھر یاد آتا ہے؟ تو سر سید اس طریقے کا جواب دیا تھا۔ سر سید کا بہت اچھا ہوا کسی نے نام یہاں پہ لیا تھا کہ جب بھی ہندوستان میں معاشرے کی بات کی جائے، معاشرتی مسائل کی سلوشن کا بات کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا جو اولین باب ہوگا، اس کا جو سرنامہ ہوگا، وہ سر سید کو ضرور یہاں پہ ذکر کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میں صرف اتنی سی میری جو گفتگو ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی معاشرتی اصلاح کا
کمپلیٹ تصور کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ آپ قرآن کو نہیں پڑھیں گے. میں یہاں ان کا حوالہ بھی دینا چاہوں گا، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا دعوت دین، اس کا طریقہ کار. اس پوری کتاب کو پڑھیے تو بیسکلی اس کتاب میں جس چیز سے استدلال کیا گیا ہے، سیرت کے ساتھ ساتھ جو زیادہ استدلال ہے وہ قرآن سے کیا گیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے بغیر کبھی اچھے آپ مسلم نہیں ہو سکتے، کبھی اچھے آپ داعی نہیں ہو سکتے، کبھی اسلام کے نمائندہ اور نقیب آپ نہیں ہو سکتے. یہ ساری چیزیں ہیں. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، سید قطب شہید کا ذکر اگر آپ کریں تو بڑے ریفارمر تھے. اگر اخوان کی بات کریں تو اخوان کی جو پوری تحریک، جو ان کے سارے لوگ ہیں ان کو بھی پڑھا جائے. اگر آپ ریفارمر ہونے کی بات کریں، معاشرتی مسائل کی بات کریں، تو اگر اخوان کے جو بانئین تھے، اس کے جو سارے لوگ تھے، اگر ان کو آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے معاشرتی مسائل کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، وہ پوری طریقے سے آپ کے سامنے نہیں آئے گا. تو میں سید قطب شہید کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سید قطب شہید کی ایک کتاب ہے التصویر الفنی، ان کی ایک کتاب ہے. بالکل ابتدائی میں سید قطب شہید نے یہ لکھا ہے کہ جب میں قرآن کو پڑھتا تھا تو قرآن سے میری باتیں ہوتی تھی، قرآن سے میری ہم کلامی تھی، میری ٹیبل ٹاک ہوتی تھی. لیکن جب کسی نے قرآن مجھ کو پڑھانا شروع کیا تو کہتے ہیں قرآن میرے ہاتھ سے سلکنے لگا، دور ہونے لگا. گویا سید قطب شہید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کو اپنی زندگی میں تم اگر اتارنا چاہتے ہو، اس کو لے کر معاشرے میں آنا چاہتے ہو، تو قرآن کو ڈائریکٹلی پڑھو، قرآن سے باتیں کرو. جب تک تم باتیں نہیں کرو گے تمہاری آنکھیں بند رہیں گی، تم معاشرے کو دیکھ نہیں سکتے ہو. اگر معاشرے کو تم کو دیکھنا ہے، قرآن قرآن کے بارے میں جو بات کہی گئی وہ نور اس کو کہا گیا ہے کہ اگر تم آنکھیں چاہتے ہو، اگر تم بصیرت چاہتے ہو، اگر تم بصارت چاہتے ہو، تم معاشرے کے سلسلے میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہو، تو قرآن تمہارے ہاتھ میں انتہائی ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر تم اچھے ریفارمر، اچھے مسلم، اچھے معاشرتی مسائل کو جج کرنے والے کسی طریقے سے تم بن ہی نہیں سکتے ہو. دو باتیں اور کہوں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ سے. قرآن کے جو اوصاف ہیں، کئی صفتیں اس کے بیان کی گئی ہیں، کئی اس کے نام ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. لیکن صرف دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اجازت چاہوں گا. ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے یہ کہا کہ قرآن انتہائی ضروری ہے. قرآن نے خود کہا ہے کہ وہ الفرقان، الفرقان کی سورہ بھی ہے اور جنگ بدر کو بھی الفرقان کہا گیا ہے. تو قرآن کو الفرقان کہا گیا ہے. اور بیسکلی الفرقان اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز حق و باطل کے درمیان ڈیمارکیٹ کر دے، بالکل واضح کر دے کہ یہ سچ ہے، یہ غلط ہے. تو قرآن اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ التباس کو، وہ شک کو، التباس کو ہمارے عاصم کمار صاحب اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، کوئی ڈاؤٹ نہیں چھوڑتا. قرآن کے یہاں بڑی کلیئرٹی ہے، بڑی وضاحت ہے. وہ بالکل تو الفرقان جو اس کا نام رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر تم کوئی تصویر لے کر معاشرے میں آنا چاہتے ہو، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اس کو دقتوں سے، اس کو گڈھوں سے تم نکالنا چاہتے ہو، تو یہ کتاب بہت ضروری ہے. یہی ایک کتاب ایسی ہے جس کے یہاں دو چار، دو پانچ نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے. یہ شاعری نہیں ہے، قرآن شاعری نہیں ہے. اسے بھی کہا گیا کہ اللہ کے رسول شاعر نہیں تھے. تو اگر تم حقیقت کی تمہیں بازیافت ہے، حقیقت کی تمہیں تلاش ہے، تم ایک سچی بات کہنا چاہتے ہو، معاشرے کی ایک سچی تصویر پیش کرنا چاہتے ہو، معاشرے کے مسائل کو سامنے رکھنے چاہتے ہو، تو یہ الفرقان تمہارے ہاتھ میں ہونا انتہائی ضروری ہے. اور ایک بس یہ میری آخری بات ہوگی. قرآن کی جو ایک صفت بیان کی گئی ہے، ایک برہان اس کی صفت ہے. برہان کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برہان جو صفت ہے، گویا اللہ تعالیٰ اپنی خطاب کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سائنٹیفک مسئلہ ہے، سائنسی مسئلہ ہے، جیسے مادر رحم میں بچوں کو جاننے کا مسئلہ ہے،
تو ایک خاص لمٹ تک، ایک خاص پیریڈ تک جو ہے آپ جان نہیں سکتے، اس کے بعد تو مشینیں بتا دیتی ہیں کہ کیا ہے کیسے ہے، اس کو آپ بتا نہیں سکتے ہیں۔ تو قرآن میں جیسے اتوارا کا لفظ آیا گیا ہے کہ جو انسانی تخلیق ہے اسٹیجز کی طرح باقاعدہ مراحل کے ساتھ اسے گزارتا ہے۔ قرآن کا یہ جو سائنٹیفک طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا پتہ نہیں تھا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا، بعد میں یہ پتہ آیا۔ تو اس کی جو برہان صفت رکھی گئی ہے کہ اس میں اگر کوئی سائنٹیفک بات کہی گئی ہے، آئندہ کو جو زمانہ آئے گا تو اس کو رد نہیں کر سکتا، اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہوگا، اس میں کسی طریقے کی ضد نہیں ہوگی۔ تو آج کا معاشرہ چونکہ ایک ایجوکیٹڈ معاشرہ ہے، چونکہ ایک سویلائزڈ معاشرہ ہے، چونکہ ایک سائنٹیفک معاشرہ ہے، تو اس سائنٹیفک کے معاشرے کے سامنے، ان سائنسدانوں کے سامنے اگر قرآن کو آپ لے جائیں تو ان کو بھی قائل کروا سکتے ہیں، ان کو ان کے ذہن میں تبدیلی لانے کے لیے اسے بھی سامنے رہ سکتے ہیں۔ تو قرآن کی ساری جو صفتیں ہیں گفتگو اور ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن حساس آپ کو بنانا چاہتی ہے۔ ایک کہ اگر حساسیت آپ کے نہیں ہو تو آپ کسی چیز کی طرف دوڑ نہیں سکتے۔ اگر بھائی آپ جانور ہو جائیں گے، حساس نہیں ہوں گے، تو اگر کوئی آدمی قتل ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، یا عرب کی تاریخ میں کوئی زندہ درگور کیا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف اللہ کے رسول نے بھی آواز اٹھائی، بہت بڑی تبدیلی لائی۔ دیکھیے بچیوں کی جو زندہ درگور کرنے کا مسئلہ تھا، اس کے خلاف قرآن بھی لکھتا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق کی بات کہی گئی، اور اللہ کے رسول نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ تو صرف میری گفتگو کا جو لب لباب ہے، جو ماحصل ہے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک قرآن آپ کے سامنے نہ ہو، آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، بطور عصا اسے استعمال نہ کریں، اس کو اپنا سہارا اور اپنا استداد نہ بنائیں، تو بہت اچھے ریفارمر، بہت اچھے مسلح، بہت اچھے سر سید آپ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں آج بھی سر سید کی ضرورت ہے، ایسا مخلص اور ایسا سنسیئر آدمی ہو جو اپنی جان کو بھی، اپنے تن کو بھی، اپنے فکر کو بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے قربان کر دیں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور ایک بار دل کی گہرائی سے، صمیمی قلب سے اپنے عزیز بھائی، اپنے چھوٹے بھائی سکندر اصلاحی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ ان کی ہڈیوں میں مضبوطی پیدا کر دے، ان کے ارادوں کو اتنا پختہ کر دے کہ ارادے ٹوٹنے نہ پائیں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔